کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ تہجد کا بہتر طریقہ سنت یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے، تھوڑی دیر سوئے جائیں، پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے آپ نماز پڑھیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رکعتیں منقول ہیں جی تو بہتر یہ کہ 8 رکعتوں کا معمول بنایا جائے، لیکن اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، وہ بھی جائز ہے، اور اس سے 8 سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور وطر جو ہے تہجد کے بعد پڑھے جائیں۔ اگر جس کو یقین ہو کہ تہجد میں اٹھے گا وہ، تو اس کو چاہیے کہ وطر وہ تہجد کے بعد پڑھے، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی تو پھر وطر پہلے پڑھ لیں اور پھر تہجد رات کے آخری حصے میں اٹھ کے پڑھ لیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ وہ ہے یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ کا، وہ بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ ان کا تہجد کا معمول تھا، روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن بیمار بھی تھے، تھکاوٹ بھی تھی، تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا۔ اب یہ پورا واقعہ ذرا غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو۔ اچھا، ان کا تہجد کا پروگرام ہوتا تھا تو غالباً مصلی پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے، ورنہ شیطان نہ یہ ورغلاتا ہے، ابے ابھی اٹھو گے، ابے پھر جا کے مصلی تلاش کرو گے، ابے پھر یہ چھوڑو یار، تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، نیند بھی آ رہی ہے، کیا کریں؟ اب شیطان کا مقابلہ شروع، شیطان با مقابلہ انسان، کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں ویسے ہی پڑا ہوا ہے، میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، مجھے پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا، حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا بھائی بہت لمبی رات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں، نفس سستی ہے، تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع، یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ شیطان کو کیا شروع کر دی؟ ٹوپی کرانا۔ جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے، پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا۔ یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے، سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع۔ پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد، تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے، کل فرض چھڑوائے گا۔ فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے، توبہ کر لینا، توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی، کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے، آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ۔ تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟ انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا بھائی سو جا، انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، بھائی میں بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا، پھر تھوڑی دیر بیٹھوں گا، بس کہہ رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے، آپ اس کو بتایا جائے نا 2 منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا، کہتے چلو نیند میں آ کے یوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا۔ اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ، تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا۔ ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا، جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی، اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے۔ اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہوں، بیٹھے رہے تھوڑی دیر آنکھیں واقعی ملی، میں کھڑا ہو جاتا ہوں یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں۔ تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا، ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آ کے لیٹ جاؤں گا۔ کیا خیال ہے اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، چلو اتنا تو چلتا ہے۔ اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا، بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان ہے۔ تو کہہ رہے میں اٹھ کے گیا واش روم میں، واش روم میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا کیا ہے، تو شیطان نے کہا واپس، وضو خانہ ساتھ ہی تھا، میں نے کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا منہ دھو لیتا ہوں، چھپکے مار دیتا ہوں۔ یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا، بزرگوں نے کیا، تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا، تہجد کی پابندی ہو گئی۔ تو اب کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں گیا اور پانی کے چھپکے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے،
وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ آ جا لیٹ جا بستر پہ یار. کہہ رہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مصلی کی طرف گیا, جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اکبر کر کے. جلدی سے کیا کیا؟ کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو گے تو شیطان واپس لے جائے گا. تو بھائی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو, پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو نیت باندھ لی تو باندھ لی نا, اب تو ہو گئی نا, اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں. اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے. تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی. نہیں آ رہی نا, تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز. آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے, تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی ہوگی. تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی کہیں انشاءاللہ. اگر تہجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا. شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو گے یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں, تہجد چھوڑ دی, فجر تو فرض ہے. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا. بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل, اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے. 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا, پھر دل لگا کے, دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی, اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا. ادھر ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں, کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہلے جا رہے ہیں. میں بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا, جماعت کرایا کریں, اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا, میں نے کہا دیکھوں کو بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی, میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا, میں نہیں پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت, میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا, وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے, یوں ہلا رہا ہے, یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, تو تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی, والذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا, کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے, اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی, بیلٹ کھول کے, ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی, یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے, نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا, اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے, نماز کی نیت باندھتے ہی خارج شروع ہو جاتی ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے, ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے, جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں, مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں, کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو, تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں, انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد, فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا, چاہے اجتماعی یا انفرادی, تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا مسئلہ, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر, خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی, نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا 5 نمازوں میں ہر مسجد میں, اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے, نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے, اس کی سند پہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا, مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں، اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا، آذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی، اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات، ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے بولو بھائی؟ دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا، جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا، تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد، کبھی آیت الکرسی، کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا جیسے حضرت عائشہ کی، تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں، باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق.